یہ تو مسائل چلتے رہتے ہیں. ایک اور مسئلہ جو چلا ہی آ رہا ہے, چلتا ہی رہے گا اور پتہ نہیں کب ختم ہوگا. شاید ہم دیکھ سکیں کسی دن ہم یہ ابھی میں بتاؤں گا تو پھر آپ کو بھی ہوگی نا مایوسی. کسی دن ہم شاید یہ بیٹھ کے اناؤنس کریں ملک میں سستائی ہو گئی, تو یہ ہوگی بریکنگ نیوز. اس کے بعد ہماری آنکھ کھل جائے گی. لیکن چلیے پھر اب جو آنکھیں کھولنے والی سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ رمضان سے پہلے جو مہنگائی جو ہے نا, سستائی نہ ہو, سستائی بھلے نہ ہو, آپ کی قوت خرید میں اضافہ ہو جائے, آپ کی آمدنی بڑھ جائے. چلیں امید پہ تو دنیا قائم ہے ہی, لیکن جو سچویشن وہ بھی تو ہم نے بتانی ہے نا. تو رمضان سے پہلے جو سچویشن ہے نا وہ کیا ہے, اب ہم ذرا یہ بات کر لیتے ہیں. آمد حامد ہے رمضان میں, دنیا میں ہر جگہ رمضان سے قبل جو ہے وہ ریلیف تو ملتا ہے, لیکن ہمارے ہاں ہم دیکھتے ہیں کہ معاملات کچھ الٹ نظر آتے ہیں. مہنگائی کا جن بے قابو ہونے لگا ہے اور اشیاء خورنوش کی قیمتیں جو ہیں وہ آسمان چھونے لگی ہیں. ہم اس حوالے سے بات کریں گے, ہمارے نمائندگان ہمارے ساتھ موجود ہیں. لیکن صرف سب کچھ ہی مہنگا ہے, مطلب کیا ہم بھئی سب کچھ میں مہنگا, دیکھیں مہنگائی ہوتی ہے, اٹس بن پارٹ آف یور لائف سنس ایجز, ہم یہ دیکھ رہے ہیں. لیکن جب آپ کی زندگی میں یہ والے مسائل آ جائیں نا کہ جو کھانے پینے کی جو بیسک اشیاء ہیں وہ مہنگی ہو جائے, جس میں لہسن ہے, ادرک ہے, ٹماٹر ہے, مرغی ہے, دالیں ہیں, سبزیاں ہیں, تو پھر رہ کیا جائے گا. یعنی جب آپ گھر میں کھانا پکاتے ہوئے پہلے تو لوگوں کو سر درد یہ ہوتا تھا خواتین کو, جی کھانا کیا پکائیں, لیکن اب سر درد یہ ہوتا ہے کہ جی ایسا کیا پکائیں جو ود ان دا بجٹ ہو. تو یہ ہمارے ملک میں جی مسئلہ لوگوں کو ہے, کافی عرصے سے ہے, اور گلوبل اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں مہنگائی انفلیشن کا فینومینن ہے. لیکن نمائندگان کی جانب اب چلتے ہیں, بالکل نمائندگان سے پوچھتے ہیں جی رمضان سے پہلے کیا کچھ پلان کیا گیا ہے, جو صورتحال ہے اس وقت آن دا گراؤنڈ وہ ہم بتا سکیں. پشاور اور اسلام آباد سے ہمارے نمائندگان موجود ہیں. پشاور سے شہزاد موجود ہیں اور اسلام آباد سے شعیب نظامی موجود ہیں. سب سے پہلے ہم رخ کریں گے شہر اقتدار اسلام آباد. شعیب نظامی بتائیے, ویسے بھی اسلام آباد از آن دا ایکسپینسو سائڈ, تو رمضان سے پہلے کیا سچویشن دیکھ رہے ہیں, خاص طور پر یوٹیلیٹی سورس کی بات کی جائے, وہاں کچھ ریلیف ہے یا وہاں بھی ایسے مہنگائی ہے, کیا بتائیے گا؟ جی رمضان سے پہلے جو ہے وہ اس وقت تمام کے تمام والدین پریشان ہیں, کیونکہ رمضان بھی اور ابھی جو ہے وہ نیا کورس بھی آنے والا ہے مارچ. رمضان سے پہلے بچوں کی کتابیں, کاپیاں, فیسیں سالانہ, یہ تمام کے تمام جو ہے اخراجات وہ بھی پورے کرنے. ساتھ ساتھ جو مہنگائی جو ہے وہ دوبارہ سر چڑھ رہی ہے. صرف ایک انڈے جو ہیں وہ سستے ہوئے ہیں, تقریباً 280 روپے درجن اسلام آباد میں, جو 420 روپے درجن تھے. پیاز جو ہے وہ تقریباً 300 روپے کلو تھی, وہ اب 250 روپے کلو ہوئی ہے. لیکن اس کے علاوہ تمام کی تمام چیزیں وہ ہیں جو کہ مہنگی ہوئی ہیں, جس میں خاص طور پہ گھی, آٹا, اسی طرح جو ہے ٹماٹر, سبزیاں ساری کی ساری, پھل وہ دوبارہ چڑھنے شروع ہو گئے. اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہم جہاں پہ موجود ہیں یوٹیلیٹی اسٹور کے سامنے, ان کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ گھی کی قیمتوں میں کمی کی ہے. تقریباً 4 سے 100 روپے کلو تک جو ہے مختلف برانڈز کے درجہ اول درجہ دوم کے جو گھی ہیں وہ سستے کیے ہیں. چائے کی پتی جو ہے 100 روپے سستی کی ہے, جو کہ 800 گرام والا پیکٹ ہے. لیکن تب بھی اس کے باوجود بھی ان کی قیمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ ابھی تک جو ہے وہ لوگ پریشان ہیں. خاص طور پہ اگر چائے کی پتی کی بات کریں, اس وقت بھی نا 2000 روپے کلو سے اوپر ہے کھلی چائے کی پتی, اور جو باقی چائے کی پتی ہے وہ تقریباً 2500-2600 میں برانڈڈ چائے کی پتی آتی ہے. جو درجہ اول کا گھی ہے وہ 500-550 سے لے کے اور 610 روپے تک جو ہے دستیاب ہے. اسی طرح اگر ہم سبزیوں کی بات کریں جو روزانہ استعمال ہونے والی ہیں, ادرک, لہسن, ٹماٹر, پیاز, آلو, یہ تمام کے تمام وہ ہیں جو کم ہو کے بھی اس وقت جو ہے وہ عوام کی خرید سے باہر ہیں. اور خاص طور پہ جو ابھی آپ کو ذکر کیا, چونکہ رمضان کے بعد, رمضان کے ساتھ نیا اسکول سیشن شروع ہونے والا ہے, اس پہ بہت والدین پریشان ہیں, اور ابھی سے لوگ ایک دوسرے سے ادھار مانگنے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں. یہ لوگوں کا حال ہے کہ ادھار روزمرہ گھر کے اخراجات پورے کرنے کے لیے لینے پڑتے ہیں. شہزاد کی طرف چلتے ہیں, پشاور سے وہ ہمیں صورتحال بتائیں گے. بتائیے گا, ظاہر رمضان سے پہلے خاص طور پہ وہ اشیاء جن جیسے کہ پکوڑے بہت بنتے ہیں, چنے کی چاٹ بنتی ہے, دہی بلے بنتے ہیں, یہ چیزیں بیسن کا بڑا استعمال ہوتا ہے. تو اس سے پہلے آپ کیا دیکھ رہے ہیں مارکیٹ میں آلریڈی ان کے پرائس کیا بڑھا دیے گئے ہیں, یا ابھی کچھ آپ ایک ڈفرینٹ ٹرینڈ دیکھ رہے ہیں, کچھ کہیں پہ ریلیف کی بھی کوششیں؟ دیکھیں ریلیف کا تو نام ہی نہیں ہے یہاں پر. اگر اشیاء خودنو کی بات کی جائے تو اس حوالے سے مختلف جو ٹیئرز ہے وہ ہم دیکھتے ہیں. بڑی منڈیاں جو ہے پنجاب کی منڈیاں, خیبر پختونخوا کی جو بڑی منڈیاں ہیں, وہاں سے سبزیاں, فروٹ اور دالیں جو آتی ہے, جب وہ مقامی مارکیٹ تک پہنچتی ہے اور مقامی مارکیٹ کے بعد وہ گلی محلے کے دکانوں تک پہنچتی ہے, تو اس میں منافع کے علاوہ جو ہے وہ منافع خوری کا عنصر جو ہے وہ شامل
ہو جاتا ہے۔ خیبر پختونخوا ایک زرعی صوبہ ہے اور یہاں پر سبزیوں کی پیداوار کافی زیادہ ہوتی ہے، تاہم اس کے باوجود یہی سبزیاں جب چارسدہ، مردان، نوشہر و صوابی سے گاڑیوں کے ذریعے، ٹرانسپورٹ کے ذریعے پشاور کی منڈی تک پہنچی ہے تو یقین کرے جو سبزی فروش ہے وہ اس میں اتنا خود اضافہ کر دیتے ہیں کہ جو ایک عام صارف ہے، ایک عام گاہک ہے، اس کے لیے آلو، پیاز، ٹماٹر، ادرک لینا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر ابھی کی ہم صورتحال کی بات کریں تو ٹماٹر کی فی کلو قیمت جو ہے وہ کم سے کم قیمت 150 روپے ہے۔ اسی طرح پیاز کی کم سے کم قیمت جو ہے وہ 150 ہے۔ اگر دالوں کی ہم بات کریں تو دال ماش تو اب کھانا جو ہے وہ ناممکن ہو گیا، خواب ہو گیا ہے۔ دال ماش فی کلو جو ہے اس کی قیمت 500 روپے تک ہے۔ اسی طرح لوبیا جو کہ گلی محلوں بازاروں میں فروخت ہوتا تھا چابیوں پر، اور دوپہر کے وقت لوگ 2 جو روٹیاں ہیں اس کے ساتھ کھا لیتے ایک پلیٹ لوبیا کی، وہ اس کا حصول بھی ناممکن ہو گیا ہے۔ اس کی قیمت بھی جو ہے وہ فی کلو 500 روپے تک جا پہنچی ہے۔ اسی طرح اگر چنے کی دال کی ہم بات کریں تو فی پاؤ 75 روپے چنے کی دال جو ہے وہ مقامی مارکیٹ میں۔ آپ یہ بتا رہے تھے کہ پشاور کیونکہ زرعی، ویسے تو پاکستان ایک زرعی ملک ہے لیکن پشاور جو ہے وہ بھی ایک زرعی صوبہ ہے، لیکن اس کے باوجود اگر قیمتیں کنٹرول میں نہیں آتی تو، اور رمضان میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ پھرتیاں لگتی ہیں، لیکن کیا بہتر نہیں ہو کہ رمضان سے پہلے وہ جو ریٹ لسٹ ہیں، وہ جو رمضان میں آوائدہ کی جاتی ہیں، اس سے پہلے کمشنر جو ہیں وہ اپنے علاقوں میں جو ہے پہلے سے ہی یہ ناکہ بندی کر لیں اور پہلے سے جا کے چیکنگ کر لیں تاکہ پھر وہ جو ہورڈنگز ہوتی ہیں اور پھر جو قیمتیں بڑھتی ہیں وہ سچویشن نہ ہو؟ ایسا کچھ ہوتا ہے پشاور میں؟ یہ یقیناً ہوتا ہے، یہ ایک روٹین کی ایکسرسائز ہے جو کہ رمضان سے قبل ہوتی ہے۔ تاہم اس مرتبہ جس طرح حکومت سازی کا عمل ہے، خیبر پختونخوا میں بھی حکومت سازی جو ہے وہ مکمل ہو رہی ہے، تو نگراں سیٹ اپ ہے اور اس کے بعد جو مکمل سیٹ اپ ہے وہ آئے گا اور اس کے ساتھ ہی رمضان جو ہے اس کا آغاز ہو جائے گا۔ اگر صوبے میں جو منتخب وزیر اعلیٰ ہے، منتخب جو وزراء ہوتے ہیں، ان کی احکامات جو ہے وہ بجائے لا دیے جاتے ہیں، کمشنر، ڈپٹی کمشنر اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایڈیشنل ڈپٹی کمشنرز ہوتے ہیں وہ تو موجود رہتے ہیں، تاہم ان کی کارروائیاں جو ہے وہ زیادہ تر سوشل میڈیا کی حد تک محدود رہتی ہے۔ عملی طور پر ان کے چھاپوں کی وجہ سے عام آدمی کو ریلیف جو ہے وہ قطعی طور پر نہیں ملتا ہے۔ اگر ہم دکانداروں سے بات کریں، جو مڈل مین ہے اس سے ہم بات کریں، وہ کہہ رہا ہے کہ پنجاب سے جو اشیاء کی ہے وہ مہنگی ہوتی ہے اور اس کے نتیجے میں جو ٹرانسپورٹ کے اخراجات ہیں وہ کل ملا کر ہم فروخت کرتے ہیں۔ جی ٹرانسپورٹ کا بہانہ ہے، کبھی کہتے ہیں جی کہ یہ پیچھے سے مال جو ہے وہ مہنگا آ رہا ہے، تو یہ بہت سارے ایشوز ہیں، لیکن اب نئی گورنمنٹس بن رہی ہیں تمام صوبوں میں تو ان کے اوپر ایک بڑی ذمہ داری یہ بھی ہوگی کہ کیا ریلیف پیکج دیتے ہیں، رمضان پیکج کیا دیتی ہے آنے والی حکومتیں ہر صوبے میں۔ ساتھ ہی رہی گا، اب دونوں ہمیں جوائن کر رہے ہیں ملتان سے ہمارے نمائندے دانیال، ان کی طرف چلتے ہیں اور ملتان میں صورتحال جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ دانیال بتائیے گا، رمضان سے پہلے کچھ سنائی دے رہا ہے جی کہ کیا قیمتیں ہیں یا قیمتوں میں آپ کوئی رد و بدل کسی قسم کی دیکھ رہے ہیں؟ خاص طور پہ ہم یہاں پہ اگر سبزیوں کی بات کریں، دالوں کی اور چنے کی، ان چیزوں کی بات کریں جو آئٹم ہوتے ہیں رمضان کے دسترخوان کے، تو کچھ ریلیف کہیں دکھ رہا ہے یا قیمتیں وہی ہیں جو ہم پچھلے دنوں دیکھتے آ رہے ہیں؟ جی بالکل صدف، دیکھیے ملک کے دیگر شہروں کی طرح ملتان میں بھی جو مہنگائی کا جن ہے وہ بوتل سے باہر آ چکا ہے، قابو میں نہیں آ رہا، ہر طرف مہنگائی بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اور جو رمضان شریف کی آمد ہے، قریب آتا جا رہا ہے، اسی طرح سے اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں میں خاطر خواہ اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ نئی حکومتیں بن رہی ہیں مگر جو مہنگائی ہے وہ کسی کے قابو میں آتی دکھائی نہیں دے رہی، جو عوام ہے وہ مہنگائی کی چکی میں پستے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ اسی طرح سے اگر بات کرتے چلیں سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں میں تو ان میں خاطر خواہ اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ اسی طرح سے اگر بات کرتے چلیں آلو کی، اس کی جو قیمت 40 روپے کلو میں دستیاب ہوتا تھا وہی آلو اب 60 سے 70 روپے کلو تک بڑھ کر جا پہنچا ہے۔ اسی طرح سے اگر بات کرتے چلیں دیگر سبزیوں کی، جس میں ٹماٹر ہے، ٹماٹر 100 روپے کلو میں جو دستیاب ہوتا تھا وہی ٹماٹر اب 150 روپے کلو تک جا پہنچا۔ اسی طرح سے ادرک کی بات کرتے چلیں تو ادرک جو پہلے 400 سے 450 روپے کلو تک دستیاب تھا وہی ادرک اب 500 سے 550 روپے کلو میں دستیاب ہے۔ لہسن بھی بڑھ کر 400 سے 450 روپے کلو تک جا پہنچا ہے۔ اسی طرح سے دیگر سبزیوں کی بات کرتے چلیں، مرچوں کی بات کرتے چلیں تو مرچیں جو ہے سبز مرچیں وہ 200 روپے کلو تک دستیاب ہے۔ اگر ہم شملہ مرچ کی بات کرتے چلیں تو شملہ مرچ بھی 250 روپے کلو سے لے کے 300 روپے کلو تک جا پہنچی ہے۔ عوام مہنگائی کی چکی میں پستے دکھائی دے رہے ہیں۔ اسی طرح سے اگر ہم پھلوں کی بات کرتے چلیں، رمضان شریف کی آمد ہے تو روزے دار حضرات جو ہے وہ پھلوں کا استعمال بڑھا دیتے ہیں، تو جو کیلا ہے، کیلے کی قیمت 100 روپے درجن سے بڑھ کر
200 रुपए दर्जन तक जा पहुंची है। इसी तरह से अगर हम बात करते चले माल्टों की, तो अच्छी क्वालिटी का जो माल्टा है वो भी 100 रुपए से 150 रुपए दर्जन में दस्तयाब है, जो कि 100 रुपए तक दस्तयाब हुआ करता था, वही बढ़कर अब हर चीज की कीमतों में 100 से 200 रुपए किलो तक इजाफा देखने में आ रहा है। घी की कीमतों की बात करते चले तो जो घी है वो भी 500 रुपए से लेकर 550 रुपए किलो तक दस्तयाब है। इसी तरह से अगर 900 ग्राम ब्रांडेड पत्ती के पैकेट की कीमत की बात करते चले तो वो भी 1800 रुपए किलो तक बढ़कर जा पहुंचा। इसी तरह से अच्छी क्वालिटी के बासमती चावल की बात करते चले तो चावल भी आप हाथ रखें, वो पुरानी कहावत थी ना, एवरीथिंग यू टच टर्न्स टू गोल्ड। लेकिन यहाँ पे सिचुएशन है कि जिस चीज पे हाथ रखें वो महंगी नजर आती है। दानियाल, शहजाद और शुएब, आप तीनों का बहुत शुक्रिया।